السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اتوار کا دن اور صبح آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے پولیٹیکل ڈائریز. اب چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. میرے ساتھ امتیاز گل صاحب دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو اندر کی باتیں کچھ حالات اور واقعات آنے والے دور میں کیا ہونے والے ہیں، ہم اس کو 3 حصوں میں 3 سوالوں میں کوشش کریں گے سمیٹنے کی کہ ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کو قید رکھا ہوا ہے یا انٹینشنلی رکھا ہے، پرپس کیا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. دوسرا الیکشن کا ماحول بننے نہیں دیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے. تیسرا اس سارے معاملے سے نپٹا کیسے جا سکے تاکہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو سکے. جی امتیاز گل صاحب، پہلا سوال ہے آپ سے کہ جس طرح میرا خیال ہے کو 80s کے قریب پرچے ہو گئے، اگر عدالتوں میں جائیں تو دہشت گردی کے پرچے، اب ہائی کورٹ میں بیلیں بھی لے جانا چاہیں تو اتنا آسان کام نہیں، حالانکہ پرچے کوئی بھی نہیں ہے، نتھنگ. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ جی پاکستان کا اظہر بھائی مذاق اڑ رہا ہے دنیا بھر میں، جس کو بھی ہم مہذب معاشرہ کہتے ہیں، جو فنکشنل جمہوریتیں ہیں، وہاں پہ لوگ بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں. میری بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کل تک وزیر اعظم تھا، پاکستان کے بے شمار رازوں کا امین ہے، اس کے پاس بڑے راز ہیں، وہ آنن فانن غدار بھی ہو گیا ہے، دہشت گرد بھی ہو گیا ہے، اور عدالتوں کی توہین کا بھی مرتکب ہو رہا ہے. یعنی جو 75 76 77 کیس ہیں، اور بچے کو بھی معلوم ہے. لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ جڑا ہوا ہے، یہ سوالات تو آ رہے ہیں ان معاشروں میں جہاں پہ ضمیر زندہ ہیں، جہاں پہ جھوٹ کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، اور جہاں پہ منافقت بھی ایک گناہ سے کم نہیں ہے. یہ سوالات ان معاشروں میں اٹھ رہے ہیں. ہمارے یہاں حالات کچھ اور ہیں. یہاں پہ جو باتیں بتائیں، جھوٹ یا منافقت یا پھر فراڈ جو ہے، اس کو مرتکب کرنے والے اس امر کا احساس نہیں کرتے کہ یہ کوئی ویلیو ہے. وہ تو اس کو ایک سیڑھی بناتے ہیں اپنے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے. ان تمام ویلیوز کو وہ سیڑھی بناتے ہیں اپنا بیانیہ پھیلانے کے لیے، بھلے جس قدر جھوٹا وہ بیانیہ ہو. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس میں پاکستان پھنس گیا ہے، جس کا سامنا عمران خان کو کرنا پڑ رہا ہے، جس کا سامنا ان کے دوسرے ساتھیوں کو کرنا پڑ رہا ہے. اور قدر مشترک یہ ہے کہ پورا نظام جو سٹیٹس کو ہے، سٹیٹس کو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی ملک کو چلانے والے بڑے لوگ، چاہے وہ فوج کے اندر ہیں، چاہے سیویلین ہیں، چاہے بزنس مین ہیں، سرمایہ کار ہیں یا میڈیا ہیں، وہ ایک گروپ ہے. اس کو کبال بھی کہتے ہیں، ایک کلیک بھی اس کو کہتے ہیں، کہ یہ بڑے بااثر لوگ ہیں. یہ سب اکٹھے ہو گئے اور ان کا ایک ہی مت میں نظر ہے کہ عمران خان کو اس سسٹم سے نکالنا ہے، مارجنلائز کرنا ہے، تاکہ دوبارہ ہمارے مفادات کے لیے خطرہ نہ بن سکے. تو لگتا ہے کہ تمام تر اس وقت کوشش اس بات پہ مرکوز ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہ ہو. سپریم کورٹ نے جو کہا ہے اس کی بھی آپ ڈیفائنس کر لیں بھلے، کیونکہ ظاہر سپریم کورٹ کے پاس فوج تو نہیں ہے کسی اپنے احکامات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے. تو مجھے تو خدشہ ہے کہ کہیں ہم 1996-97 والی صورتحال کی طرف نہ موو کر رہے ہوں، جبکہ نواز شریف صاحب اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے درمیان یہ تنازع شروع ہوا تھا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے ختم ہوا. اچھا، آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے اور آپ بالکل صحیح لائن کے اوپر آئے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور ہم نے آپس میں لائرز نے میٹنگیں شروع کر دی اور ہم نے صاف کہہ دیا کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے، عدالتیں ہماری ریڈ لائن ہے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ کیمپین جس طریقے سے لے کر جا رہی ہے، آرگنائز طریقے سے یہ معاملات سارے ہو رہے ہیں، لیکن اس سے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. یہ 13 سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو بڑی دعوے دار تھیں، آج اس لائن پہ چل رہی ہیں. یہ ذاتی مفادات ہمیشہ ہی آڑے آتے ہیں ان کے، یہ زیادہ اہم ہے. آپ ان حالات میں کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان اہم ہو؟ ہمارا اس عدالتی نظام پہ لوگوں کو اعتراض رہے گا، لیکن میں تو ہمیشہ آپٹیمسٹک اور ہمیشہ کہتا ہوں عدالتوں سے ہی انصاف ملنا. کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے وہ جو ریڈ لائن کی بات کی ہے نا، کہ ہم نے عدلیہ کو بچانا ہے،
چیف جسٹس کو بچانا ہے، اس کے لیے ایک ڈھال بننا ہے. تو اس کا اعادہ تو ہمارے ماشاءاللہ جو سابقہ فوج کے سابق سربراہ تھے انہوں نے بھی کہا تھا. ہمیں انہوں نے بتایا تھا ایک میٹنگ میں کہ ہم سپریم کورٹ اور دوسری عدالتوں کی سبورشن نہیں کرنے دیں گے. We will not allow the subversion of higher courts کیونکہ وہ ہماری ریڈ لائن ہے. یعنی آپ اچھا، دیکھیں، اور یہ میں آپ کو جنوری یہ 2019 کی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا؟ جی جی بالکل، میں انہوں نے کہا تھا. یہ انہوں نے ہمیں اچھا، جنوری 2019 میں بتایا تھا کہ جوڈیشری پروٹیکشن آف جوڈیشری از اوور ریڈ لائن. اس کے خلاف سبورشن جو ہے، یعنی کوئی بھی ہوا تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان میں رول آف لا کی نفی ہوگی اگر ہم نے یہ اجازت دے دی. پاکستان کی تباہی کا سبب بنے گا. میرے پاس وہ نوٹس لکھے ہیں جو انہوں نے اس وقت فرمائے تھے. لیکن اب ان کے بعد آئے ہیں سکسیسر، اب اللہ کرے کہ وہ اس کم از کم اس فکرے کی لاج رکھ لیں. جنرل باجوہ نے رکھی نہیں رکھی وہ ایک الگ بحث ہو گئی ہے. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ہر دور میں ہمیں اس قسم کے جرنیلوں سے، سیاستدانوں سے واسطہ پڑتا ہے جو کہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں آئین کی پاسداری کا، ٹرانسپیرنسی کا، اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کا. لیکن آپ جب وہ چلے جاتے ہیں بعد میں دیکھیں تو اصل میں تو انہوں نے سارا کام اس کے خلاف ہی کیا ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک جو بڑے کلیدی کردار ہیں ہمارے اس نظام کے وہ عمل نہیں کریں گے، وہ سرگرم نہیں ہوں گے، اس وقت تک بڑا مشکل ہو. کیونکہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں، ان کے دو بڑے لیڈر ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ تو آپ کو پتہ ہے، وہ روزانہ بولتا ہے وہ مائنڈ سیٹ. اس میں شیخ یس، ایمن ہے، اس میں سعید غنی ہے، اس میں مریم صفدر ہے، اس میں وہ عطا تارڑ ہے جن کے والد صاحب یا دادا جو تھے وہ بریف کیس لے کے گئے تھے کوئٹہ، اور اس میں ایک دو تین رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اس میں خواجہ آصف صاحب ہیں. تو یہ تمام اس نظام کی نمائندگی کر رہے ہیں جو نظام ہم پہ 75 سال سے مسلط ہے، جو اب ریزسٹ کر رہا ہے کہ نئے انتخابات نہیں ہونے، کیونکہ نئے انتخابات اگر ہوئے تو اس میں عمران خان ہمیں سویپ کر دے گا. اور مجھے نہیں لگتا، نیتیں کچھ کافی اس میں فطور لگتا ہے، جو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے، آئی بی انٹیلیجنس بیورو نے، ISI نے کہہ دیا کہ جی موجودہ حالات میں انتخابات نہ کروائیں، بڑے خطرے ہیں. میں تو حیران ہوں، جب 2008 میں الیکشن ہوئے تھے اس میں اتنے شدید خطرے تھے. اس وقت خیبر پختونخوا میں ہر روز خودکش حملہ ہوتا تھا. اوسطاً 36 گھنٹے کے بعد ان دنوں میں 2008، 9، 10 میں اوسطاً 36 سے 40 گھنٹے کے بعد ایک خودکش حملہ ہوتا تھا یا ایک اٹیک ہوتا تھا فوج پہ یا نہتے شہریوں پہ. اب تو ماشاءاللہ حالات بہت اچھے ہو گئے، اور ویسے بھی ہماری مسلح افواج تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. اچھا، آخر میں جو حالات نظر آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن ایک ٹارگیٹڈ ایجنڈے کے ساتھ چل رہا ہے، اور جس طرح گورنر ڈیفائنس کر رہے ہیں آئین کی بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی. پنجاب کے الیکشن کے لیے میں نے بڑی جدوجہد کی، کم و بیش 3 ریٹیں تھیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ تھی، انٹرا کورٹ اپیلوں میں پیش ہوا میں. پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں نے بڑی جدوجہد کی، میں یہاں سے خط لکھتا رہا، لیکن گورنر اپنا ٹچ سے مس نہ ہوئے. الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ ڈوبیس رہا ہے، اور نظر نہیں آ رہا کہ وہ صاف شفاف. ابھی ریسنٹ دیکھ لیں آپ، جنہوں نے نامینیشن پیپر داخل کر رہے ہیں، ووٹر یعنی سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر بدل دیے کہ نامینیشن پیپر دیے نہیں جا رہے ہیں. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بھی یہاں نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ الیکشن ہو پائیں. تو ایسے حالات میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک ہے عدالتوں میں جائے گا، یہ جان بوجھ کے اس سسٹم کو جیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. میں دیکھیں 24 سال کی عمر میں یہاں سے جرمنی گیا تھا، 27 سال کی عمر میں 3 سال کے بعد واپس آ گیا، اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے اپنے پاکستان کو بنانا ہے. جو چیزیں میں نے جرمنی میں سیکھی اس کو ہم کوشش کریں گے ان کو یہاں پہ پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن آپ یقین کریں کہ 1988 جنوری میں واپس آنے کے بعد آج میں سوچتا ہوں کہ میری وہ چوائس شاید غلط تھی. میں بہت آئیڈیلسٹ تھا، یعنی یہ دن دیکھنے کے لیے میں پاکستان واپس نہیں آیا تھا. میں آپ کو یقین کریں بطور پاکستانی
یہ قطع نظر اس کے کہ عمران خان کی حکومت تھی یا شہباز شریف یا نواز شریف کی، یہ دن جب کہ تمام ادارے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، وہ صرف دو خاندانوں کے، دو بڑے سربراہوں کے ذاتی ملازم بن کے رہ گئے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ تو کیا لوگ تو معاشرے تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ہر روز ایک نیا قدم اٹھاتے ہیں، نیا زینہ طے کرتے ہیں، ہمارا لگتا ہے کہ ایک ریورس گیئر لگا ہوا ہے، اور اس میں بحیثیت مجموعی بہت مایوسی کا ایک عالم ہے، کیونکہ لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے عمران خان کو اس نظام سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ایک طرف مریم نواز وہ لیول پلینگ فیلڈ یعنی جھوٹ، فراڈ، فریب، عدالتوں کو ملائن کرنے کی ایک گیم پلان کے ساتھ چل رہی ہے، دوسری طرف سسٹم اجازت نہیں دے رہا کہ عمران خان باہر اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش، یہ اب سارا کچھ سامنے ہے چونکہ عمران خان۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا یہ سنگ میل ہم الیکشن کا عبور کر پائیں گے، یہ لیول پلینگ فیلڈ اور یہ جو بکواس ہو رہی ہے سارا کچھ؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کا تو یہ مطلب ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دیں، تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، وہ عمران خان کو اور نواز شریف کو برابر کرنے کی، ایکویٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، لیکن یہ کوشش بڑی بھونڈی ہے۔ موجودہ حالات میں کوئی بھی، نہ نواز شریف صاحب، نہ شہباز، نہ مریم کی بات سننے کو تیار ہے۔ کم از کم غالب اکثریت کی اس وقت جو رائے بن رہی ہے، ہم جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، ابھی دن میں بھی 2-3 بچوں سے، عام بیچارے لوگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ہر ایک پریشان ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا پاکستان کے لیے بحیثیت مجموعی ان لوگوں کی جائیدادیں بن جائیں گی، مزید کچھ اثاثے بن جائیں گے، یہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے یا اقتدار سے چپٹے رہیں گے، لیکن پاکستان بحیثیت مجموعی اس کا جو سوشیو پولیٹیکل فیبرک ہے وہ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اقتصادی صورتحال ہے، لیکن ہم نے صرف $1.2 ارب ابھی لینے IMF سے، تو اس کی وجہ سے جتنی شرائط ہم نے مانی ہیں وہ کوئی بھی حکومت نہ کرتی، لیکن انہوں نے کر دیا۔ اس کے باوجود ابھی تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ ویسے آپ بھی میسج پہنچا سکتے ہیں، پیغام ایک یہ ہے کہ خان صاحب امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بات کرتے ہیں، یعنی وہی باتیں وہ تھوڑے سے ہلکے ٹون میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہمارے کافی سارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ IMF والوں کی طرف سے بھی بالواسطہ طریقے سے ایک پیغام آیا ہے کہ یہ جب بہت اونچی بلند آواز سے امریکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ اس لیے کہ IMF میں جو اکثریتی شیئرز ہیں، یعنی اصل فیصلے کرنے کی قوت ہے، وہ امریکہ کے پاس ہے۔ یہ بات صحیح، یہ میں آپ کو بڑی اتھارٹی سے بتا رہا ہوں کہ 3 سینیٹرز آپس میں بیٹھے تھے، تو ان کی باتیں ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے سنی، ان کے ساتھ وہ بھی محو شریک گفتگو تھے، تو اس نے کہا کہ یار یہ لیڈر بڑا زبردست ہے، ہمیں بڑا سمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، لیکن اس کو ذرا کہیں کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ درمیانی راستہ نکل آئے۔ تو ان کو بتائیں کہ گڈ ول وہاں پہ بہت موجود ہے، لیکن چونکہ امریکہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ اگر پنگا لے لیتے ہیں تو اس میں تو یا تو ایک ہے کہ آپ سیدھا چین کے گلے لگ جائیں جا کے مکمل طور پہ، اور ادھر کی پرواہ نہ کریں، لیکن اس کے بدلے میں چین کیا ہمیں اتنی سپورٹ بین الاقوامی طور پہ فراہم کر سکتا ہے؟ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ باتیں ہیں، سی پوزیشن ہے، لیکن آپ کو یہ ڈپلومیٹک انداز میں اگر ہم اپنے اس مشن کو آگے لے کے جا سکیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ نے ساما بڑا اچھا کیا ہے، میں کوشش کروں گا کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات کر سکوں۔ جی اجازت چاہتی ہیں جی؟ یہ میسج آپ ضرور پہنچائیے گا جی بالکل ٹھیک ہے جی، اجازت چاہتے ہیں جی، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔